بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے بارے میں۔ ناظرین، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھی۔ ان کے پاس ان کی بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی معارض سے تمام امور کی اصلاح کی۔ مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی، جس کا تمام احوال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدائی زندگی پر تفصیلی ویڈیو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کو لے کر وہاں سے چلے گئے اور کہا، سورۃ الصافات اور آیت نمبر 99، میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ ان قریب میری راہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظر سے محفوظ رہے۔ لیکن راستے میں وہ قبطیوں کے ملک یعنی مصر پہنچے، جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے مال کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فرض کرو یہ صندوق سونا اور چاندی سے بھرا ہوا ہے اور اس کے لیے جو تم چاہتے ہو وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا، جب تک صندوق نہیں کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں اس نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو جب تک میں تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے تب تک میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ کہ بادشاہ کو جب اطلاع دی گئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ابراہیم کو بھی تابوت کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تابوت اور سارے سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو انہوں نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت اور حمیت کا سرچشمہ تھے وہ سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تعالی سے کہا، پروردگار میرے اہل حرم کو اس کے ہاتھ سے دور رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ ایسے کر دیا ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا رب غیور ہے اور وہ ایسے حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے رب کو کہیں کہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ اس وقت پہلے کی طرح اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اب میں تمہارا ہاتھ شفا یاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم پھر ایسے کرو تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے پھر تم دعا کے لیے مجھے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب ابراہیم نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ بول رہا ہے اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ اس وقت بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو، میں تمہاری حرمت اور تمہارے اموال سے اب میں باز رہوں گا، جس جگہ چاہو جاؤ، لیکن میری تم سے ایک حاجت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی بطور کنیز حضرت سارہ کو عطا کر دی۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ
हाजरा थी, जिनको बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी का दर्जा दिया और उन्हीं के बतन से अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहलो अमवाल के साथ रवाना हुए। बादशाह भी उनकी ताज़ीम के लिए उनके पीछे चला। खुदा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही की कि खड़े हो जाओ, उस बादशाह के आगे ना चलो जिस पर काबू पा चुके हो, बल्कि उसे आगे करो और उसके पीछे चलो और उसकी ताज़ीम करो, बल्कि वो बादशाही होने के बावजूद मगलूब और लाचार है, खां नेकोकार है या बदकार। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और बादशाह से कहा, आगे चलो, मैं तुम्हारी ताज़ीम करूं और तुम्हें मुकद्दम रखूं और तुम्हारे इज्जत और इकराम की वजह से मैं तुम्हारे पीछे चलूं। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हारे खुदा ने ऐसी वही की है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। उसने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि तुम्हारा खुदा साहिब जलाल, बुर्दबार और करीम है। तुमने अपने दीन की तरफ मुझे रागिब कर लिया है। फिर बादशाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रवाना किया। फिर वो रुखसत हो गए। उस मुल्क से निकलकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम पहुंचकर ऐसी जगह पर ठहरे जो फलस्तीन और शाम से आने जाने वालों के लिए रास्ता था। उस रास्ते पर अल्लाह ताला के नेक बंदों ने रहना सहना शुरू कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें।